الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 52۔ اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے یہ درخواست اس لیے کی کہ وہ عورتوں سے پوچھے ان کا کیا معاملہ تھا، تاکہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پیٹھ پیچھے کسی کی خیانت نہیں کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی دغا بازوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، ذالک، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لیعلم انی لم اخن بالغیب، یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ خیانت کرنے والوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پیام بھیجا کہ عورتوں نے آپ کی پاکی بیان کی اور عزیز کی عورت نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا ہے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں نے قاصد کو بادشاہ کی طرف اس لیے لوٹایا تاکہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی میں کوئی خیانت نہیں کی، اور اگر بالفرض میں نے کوئی خیانت کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس قید سے رہائی عطا نہ فرماتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ کو فروغ دینا نہیں چاہیے اور ساز کو آنچ نہیں آتی، مکار کا انجام خراب ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اخلاقی خیانت انتہائی بری صفت ہے، اس سے ہر ایک کو بچنا چاہیے، اور اخلاقی امانت داری ایک قابل تعریف صفت ہے جسے ہر ایک کو اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کی خیانت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جانتا ہے جو سینے میں چھپاتے ہیں۔ اخلاقی خیانت کرنے والوں سے متعلق حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت علیہ السلام نے فرمایا، گھروں میں بیٹھ رہنے والوں پر مجاہدین کی عورتوں کی حرمت ان کے ماؤں کی حرمت کی طرح ہے، اور گھروں میں بیٹھ رہنے والوں میں سے جو شخص مجاہدین میں سے کسی کے گھر والوں میں اس کا نائب بنے اور اس کے گھر کی دیکھ بھال کرے اور وہ اس مجاہد کے اہل خانہ میں خیانت کرے تو قیامت کے دن اسے کھڑا کیا جائے گا، اور مجاہد اس کی نیکیوں میں سے جو چاہے گا لے لے گا۔ اب اس مجاہد کی نیکیاں لینے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کے بارے میں سوال نہیں ہوگا اور انہیں حساب کتاب کے بغیر ہی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص وہ عورت جس کا شوہر اس کے پاس موجود نہ تھا، اس کے شوہر نے اس کی دنیاوی ضروریات جیسے نان و وقفہ پورا کر دیا، پھر بھی عورت نے اس کے بعد اس سے خیانت کی، اور اخلاقی خیانت
سے بچنے والوں کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور آپ علیہ السلام نے فرمایا 7 ایسے افراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص یہ ہے جسے کسی منصب و جمال والی عورت نے اپنے ساتھ برائی کرنے کے لیے طلب کیا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے میں ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاقی خیانت کرنے سے محفوظ فرمائے اور اخلاقی طور پر بھی امانت دار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔